الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ کو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس جملے کی تفصیل کے موقع پر کئی باتیں ہم نے پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ لغزش کیسے پیش آئی، کیسے حضرت کو وہ لغزش پیش آئی اور حضرت سے وہ لغزش ہوئی۔ قرآن پاک فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فرماتا ہے، اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے وسوسہ قرار دیا جو شیطان نے ان دونوں کی طرف ڈالا۔ عام طور پر ہمارے دیاروں میں یا دیار میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت آدم سے گناہ ہوا۔ ہمارے علماء محققین اس جملے کی اجازت نہیں دیتے۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم نے یہ سبق پڑھایا باقاعدہ طلباء کو، علماء کو، عوام کو، کہ اگر کبھی اس واقعے کو بیان کرنے کا موقع آئے تو یوں نہ کہا کرو کہ حضرت آدم سے گناہ ہوا، بلکہ یوں کہا کرو کہ حضرت آدم سے لغزش ہوئی۔
گناہ اور لغزش میں بڑا فرق ہے۔ علماء اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جس عقیدے کی کچھ تفصیلات ہم نے بہت پہلے پڑھی تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان دروس میں سے کوئی درس ملے نہ، غالباً وہ 3 دروس تھے جن میں سے صرف ایک محفوظ ہوا تھا، باقی نہیں، لیکن بہرحال وہ ساری باتیں تو نہیں دہرائی جا سکتی، البتہ کچھ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کبھی بھی کلام پاک میں یا کسی اور کتاب میں آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھیں اور وہاں آپ کو یہ چیزیں یا یہ واقعات ملیں کہ انبیاء سے لغزش ہوئی، کوئی ایسا واقعہ آپ پڑھیں، تو اگر وہاں جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے یہ تاثر لینا شروع کر دیں کہ یہ تو گناہ ہے، نہیں، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پر ہر کتاب آنکھ بند کر کے نہیں پڑھنی چاہیے، نہ ہی ہر شخص کا بیان کان بند کر کے سننا چاہیے۔ کئی لوگوں نے تو ایسی باتیں لکھی ہیں کہ انبیاء سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بلکہ اس دنیا میں اکثریت بھی ایک ایسے لوگوں کی ہے جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، انہوں نے تو یعنی اور گناہ تو اپنی جگہ، انہوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ انبیاء سے زنا ہوئے، نقل کفر نباشد، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بعض انبیاء کے زنا دور کی باتیں اپنی بیٹیوں سے کیے ہیں، نقل کفر نباشد۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی بڑے سخت ہیں، ان کے لیے نرم گوشے نہیں رکھتے، کبھی ان کو پڑھو نا تو پھر حقائق کھلیں گے تمہارے سامنے، وہ آپ کے سامنے تو بڑے میٹھے بنیں گے۔ وہ جیسے چند روز ہوئے، بلکہ شاید اب تو کچھ وقت گزر گیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی اہل باطل میں سے ایک کی مثال دے کے مجھے کہنے لگا یار وہ ہیں بڑے با اخلاق، تم لوگ تو روٹھے ہوئے ہو، پاس آنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کہا یہ جن کی تم مثال دے رہے ہو، حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی مثال بازار والی عورت کی ہے، یہ اخلاق سے پیش آتی ہے تمہارے جیب خالی کرنے کے لیے، اور یہ اہل باطل تم سے اخلاق سے پیش آتے ہیں تمہارے ایمان لوٹنے کے لیے، ان کو تم سے کیا غرض ہوگی۔ اس لیے ہر جو ہے نا وہ ایک کہاوت ہے بڑی پرانی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، اس لیے علماء محققین میں سے جو حضرات گزرے یا جو الحمدللہ ہیں ان کے بیانات سنیں انبیاء علیہ السلام پر، تاکہ آپ کے عقیدے کو کچھ نہ ہو۔ علماء اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے ایک رسالہ ہے عقیدے پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، کافی وقت ہو گیا اس ترجمے کو، اور اس ترجمے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس ترجمے میں شروع میں جو مقدمہ ہے وہ امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، جو 23 صفحات پر پھیلا ہوا ہے، وہ اس رسالے کا مقدمہ ہے، فقہ اکبر اس کتاب کا نام تھا رسالے کا، پھر بیان الازہر اس کے ترجمے کا نام ہوا۔ اس رسالے کے صفحہ 38 پر
علماء نے یعنی علماء اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ کے بارے میں. لفظ لکھا ہے کہ والانبیاء علیہم الصلاۃ انبیاء علیہم الصلاۃ کلہم تمام کے تمام خدا کے نبی. کلہم کا لفظ ہے تمام کے تمام خدا کے نبی. تمام کے تمام خدا کے نبی کا معنی یہ ہوا حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر. خدا کے تمام انبیاء ہر صغیرہ گناہ سے پاک ہیں، ہر کبیرہ گناہ سے پاک ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اب اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئے تو پھر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت آدم کے واقعے میں یہ پھر کیسے کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا، ایک تو وہ سبق ذہن اور نظر کے سامنے رکھیں جو پچھلے جمعہ ہم نے پڑھا. پھر دوسری بات یہ رکھیں کہ وہ حضرت آدم کی لغزش تھی، گناہ نہیں. لغزش اور گناہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ذرا سمجھیں نا، یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گناہ کی علماء نے دو قسمیں لکھی ہیں. ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک صغیرہ گناہ ہوتا ہے. اور یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا عقیدہ لکھا ہے کہ والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یعنی حضرت آدم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام خدا کے نبی ہر چھوٹے گناہ سے پاک ہیں، ہر بڑے گناہ سے پاک ہیں. ایک تو یہ معنی ذہن میں رکھیں. دوسری بات، اس عقیدے کو علماء یوں بیان کیا کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معصوم عن الخطا ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے یہ بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، بات کو سمجھیے گا، کہ نبی خدا کا گناہ کے پاس جائے بڑی دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی انبیاء کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے. نبی جائے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو بھی نبی کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے. اس کو کہتے ہیں معصوم عن الخطا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کہ خدا کے نبی ہر بڑے گناہ سے پاک ہیں، ہر چھوٹے گناہ سے پاک ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر خدا نہ کرے یہ عقیدہ نہ ہو، دین پھر محفوظ نہیں مانا جا سکتا. آپ کو ہمیں دین انبیاء سے ملا علیہم السلام. اچھا ایک اور بڑی بات ہے، خدا کے فرشتے معصوم ہیں نا؟ فرشتوں سے گناہ ہوتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کلام پاک کی سورت تحریم کی روشنی میں کہ فرشتے خدا کے وہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اب سمجھیے گا، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ عقل فہم کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر آپ اور ہم انبیاء کو معصوم مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اور ہمیں فرشتوں کی تابعداری کا حکم نہیں ہے، خدا کے نبیوں کی تابعداری کا حکم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کی تابعداری کے آپ اور ہم مامور نہ ہوں وہ تو معصوم ہو، لیکن جن کی ہر اداؤں پر ہمیں عمل کا حکم ہے وہ گناہ کرتے رہیں؟ نعوذ باللہ. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات. ایک اور چیز، انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہیں. اس پاک عقیدے کے مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں 17 دلائل لکھے ہیں. کتنے؟ 17 دلائل لکھے ہیں.
اور ان میں جو دلیل نمبر 16 حضرت نے لکھی ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے. اس کو اگر غور سے سنیں کہ اگر خدا کے نبی بیٹھے ہوں علیہ السلام اور خدا کے نبی کے سامنے ایک شخص کوئی کام کرے اور خدا کے نبی کا اس پر صرف خاموش رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زبان پاک سے تصدیق نہیں فرمائے یا زبان پاک سے اجازت نہیں دیے، لیکن ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں ایک کام کیا اور آپ علیہ السلام نے دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموش رہے، خدا کے نبی علیہ السلام خاموش رہے. حضرت لکھتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کام ناجائز ہو اور ناجائز کام پیغمبر کے سامنے ہو اور پیغمبر خاموش رہیں. جب پیغمبر کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی کام پیغمبر کے سامنے ہو اور پیغمبر صرف اس پر خاموش رہیں تو یہ اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، تو پھر پیغمبر خود ناجائز کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہی خیر فرمائے. کبھی کبھی کوئی نعمت خدا کی طرف سے ملتی ہے نا، انسان اس کی قدر نہیں کرتا، وہ چھن جاتی ہے. اب بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تو خیر یہ چند باتیں میں نے عرض کی، باقی تفصیلات تو پہلے عرض کر دی تھیں یا اپنے موقع پر آئیں گی. یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ خدا کے نبی ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. لغزش ہو یہ اپنی جگہ ہے، لغزش گناہ نہیں ہوتی. اور یہ اس کی کچھ تفصیلات تو کیسے ہوئی وہ لغزش، وہ تو ہم نے گزشتہ جمعہ کو بھی پڑھی. اور یہ یاد رکھیے گا. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اب تھوڑی سی سمجھا دیں لغزش ہوتی کیا ہے. ایک تو ہے نا گناہ، اس کا معنی تو بڑا واضح ہے. لغزش کس کو کہتے ہیں؟ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے بڑی عجیب اس کی تفصیل لکھی ہے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں. اسی میں آپ ذرا سنتے جائیں کہ ایک تو ہے نا گناہ، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، بڑی واضح بات ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. ایک ہے لغزش. لغزش کس کو کہتے ہیں سمجھیے گا. حضرت نے لکھا کہ آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں، آپ کے ارادے میں کہیں بھی خدا کے حکم کو توڑنا نہیں ہے. نہ آپ نے خدا کے حکم کو توڑنے کی نیت کی، نہ خدا کے حکم کے خلاف عمل کرنے کی نیت کی، نہ آپ کا ارادہ تھا کہ میں خدا کے حکم کو توڑوں. ان میں سے کوئی نیت آپ کی نہیں تھی. بھولے سے کوئی بات ایسی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں لغزش. کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ اپنے دائرے میں جائز حد تک بھی جا سکتی ہے. اس کی تو کئی تفصیلات ہیں. اچھا اس کا لغزش کا ایک اور معنی اکابر نے لکھا ہے بھول چوک. کیا؟ اب یہ کیا ہے؟ اب اس کو ذرا سمجھیے گا. میں مثالی بات عرض کر رہا ہوں. لغزش کے اس معنی کو ذرا اور کھولتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، ذرا اس کو تفصیل سے تھوڑا سا سمجھیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور وہ بھول گیا کہ میرا روزہ ہے. ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ پیش آتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہا میرا روزہ ہے، اور وہ ایک گلاس پانی نہیں بلکہ بقول مفتی رحیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے پورا مٹکا بھر پانی پی گیا. اب اس کو یاد آیا کہ ہو میرا تو روزہ تھا. تو اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ فتویٰ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ظاہری طور پر دیکھیں تو پانی پیا ہے اس نے، لیکن دنیا کا کوئی شخص اس کو گنہگار تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو روزے کی قضا کا کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس کا روزہ ٹوٹا یا رہا؟ اس کا روزہ ٹوٹا یا رہا؟ اب یہ ہے بھول کی مثال. اب سمجھیے آگے ایک دوسرا لفظ ہے، وہ ہے چوک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص کا روزہ ہے، وہ آیا نماز ادا کرنے کے لیے اور بیٹھا وضو کرنے کے لیے. اب اس کی نیت کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں پانی پیوں. وضو کرنے کے لیے بیٹھا، کلی کے لیے پانی کا چلو منہ میں ڈالا. اب ارادہ نہیں، نہ دل ہے کہ میں پانی اندر لے جاؤں، غلطی سے پانی اندر چلا گیا. اس کا ارادہ شامل نہیں، اس کا ارادہ شامل نہیں، غلطی سے پانی اندر چلا گیا. یہ کیا ہے؟ چوک. وہ بھول تھی. یہ کیا ہے؟ چوک. اس کو روزہ یاد ہے اس لیے اس کو بھول
نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ دنیا کا کوئی عالم نہیں کہے گا کہ اس نے گناہ کیا. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت اپنی بخاری کو یہاں سے شروع فرماتے ہیں، پہلی حدیث بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں پانی پیوں، اس سے غلطی سے پانی اندر چلا گیا، یہ کیا ہے؟ چوک ہے. روزہ اس کو یاد تھا. ہاں، اب یہ مسئلہ اگلا ہے کہ اس روزے کی قضا کا کیا حکم ہے. اس روزے کی قضا کا کیا حکم ہے؟ پہلے والے پر تو قضا نہیں، کیونکہ اس کو روزہ یاد نہیں، وہ بھول ہے، لیکن اس کو روزہ یاد تھا، غلطی سے پانی اندر داخل ہوا ہے پیٹ میں، تو یہ چوک ہے. اب یہ اگلا مسئلہ ہے کہ آیا یہ روزے کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا. اس تفصیل کا موقع ماہ رمضان ہے، یہ نہیں بس سنتے چلے جائیں. اب یہاں پر ایک مثال بھول کی ہے، ایک مثال چوک کی ہے، لیکن یہاں کوئی بھی گنہگار نہ وہ نہ یہ. قضا کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن گنہگار ان دونوں میں سے کوئی نہیں. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ خدا کے نبی سے لغزش ہو سکتی ہے، اور لغزش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی کوئی بھول واقع ہو جائے. لیکن اگلی بات سنیں، علماء آگے لکھتے ہیں اس طرح کی کسی لغزش پر اگر کسی انسان سے، مثلا آپ سے، ہم سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی اس طرح کی چوک ہو جائے، ممکن ہے آپ اور ہم اس پر متنبع نہ ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے، لیکن علماء لکھتے ہیں بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، یہ انبیاء سے ہونا محال ہے، اللہ تعالیٰ ہونے ہی نہیں دیتے. جہاں تک بات ہے لغزش کی، وہ اگر خدا کے نبی کو کبھی پیش آ جائے تو خدا کے نبی کو لغزش پیش آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لغزش پر اپنے نبی کو باقی نہیں رہنے دیتا، بتا دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں بقا علی الخطا. اس لغزش پر انبیاء کو باقی نہیں رکھا جاتا بلکہ بتا دیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ایک اور چیز ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسی کے ضمن میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو انبیاء علیہم السلام سے لغزش واقع ہوتی ہے، یاد رکھیے گا اس کی وجہ انبیاء علیہم السلام کے اندر کا حصہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس کی وجہ ہوتی ہے باہر کا اثر یا باہر کا کوئی نتیجہ جو انبیاء علیہم السلام کے سامنے پیش آ جاتا ہے. وہ باہر کی وجہ ہوتی ہے، اثر بھی نہیں، وہ باہر کی وجہ ہو سکتی ہے. مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے نا؟ فرماتے تھے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہوئیں. اس پر علماء نے بڑی عجیب و غریب بحث فرمائی ہے. پہلی بات سن لیں، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں اور مقرر فرماتے ہیں اپنے صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ہمیں فجر کے وقت جگانا ہے. اچھا، وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، صحابہ بھی آرام فرماتے ہیں، صبح کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو وہ صحابی جو اس کام پر مقرر تھے ان کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے. لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر پڑتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، صحابہ کو بھی بلا اٹھتے ہیں، صحابہ بھی اٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ان صحابی کو بلا کر لاؤ. وہ صحابی سامنے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے میاں آپ کو مقرر کیا تھا جگانے پر؟ وہ فرماتے ہیں آقا جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے ہمیں بھی سلا دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کہاں بڑھتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی موقع آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ بھی وضو فرماتے ہیں اور فجر کی نماز قضا فرماتے ہیں. فجر کی نماز کیا کرتے ہیں؟ قضا فرماتے ہیں. آپ حیران ہوں گے علماء نے اس ایسے مواقع پر شرح میں لکھا ہے کہ یاد رکھیے گا یہ جو بات ہوئی ہے یہ نتیجہ تھا اصل میں آپ کا اور ہمارا جو وہاں ظاہر ہوا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا نہ کروائی جاتی تو آج آپ کو اور ہمیں حل کیسے پتا چلتا کہ نماز رہ جائے یا ہم سے چھوٹ جائے یا ہم چھوڑ دیں، تو پھر اس کا حل کیا کریں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ واقعہ
واقعہ آپ اور ہم سامنے رکھیں گے اور قیامت تک آنے والا ہر امتی اس واقعے کو سامنے رکھے گا. اگر خدا نہ کرے کبھی نماز رہ جائے یا کبھی نماز چھوڑ دے تو بعد میں حضور کی اسی ادا کو سامنے رکھ کر قضا کرے گا. تو علماء فرماتے ہیں اس لیے ایسے مواقع پر یوں نہ کہا کرو کہ حضور کی نماز قضا ہوئی، بلکہ کہا کرو حضور کی نماز اللہ نے قضا کروائی آپ کے لیے، ہمارے لیے، تاکہ ہم دیکھیں حضور وال تو ہمیں پتہ چلے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں؟ اچھا اب یہ سمجھیں، یہ داخلی چیز ہے یا خارجی چیز ہے؟ یہ حضور کی اپنی وجہ سے قضا ہوئی یا آپ کی ہماری وجہ سے قضا ہوئی؟ ہاں، تو اسی کو کہتے ہیں خارجی چیز، کہ وہاں کوئی وجہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کی وجہ خارجی چیز بنتی ہے. کبھی آپ اور ہم بنتے ہیں، کبھی بعد میں کوئی آنے والا امتی بنتا ہے، کبھی بعد میں آنے والا کوئی اور شخص بن سکتا ہے. تو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کبھی لغزشیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ خارجی وجوہات ہوتی ہیں، کہ شاید کسی بعد میں آنے والے شخص کے لیے اس طرح کا معاملہ پیش آئے یا اس سے سنگین پیش آئے، وہ انبیاء علیہ السلام کے اس طرح کے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کریں. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ لیکن یاد رکھیے گا، آپ اور ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، انبیاء گناہوں سے. اچھا اب سنیں، یہ تھوڑا سا میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے. اب آگے اچھا ایک بات تھوڑی سی اور بھی سنیں اسی حوالے سے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کبھی بھی پڑھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض نے اس کا یوں ترجمہ کیا کہ پھر شیطان نے ان دونوں پر جو ہے وہ وسوسہ ڈالا. تو اب بات سمجھیں کہ ان سے وہ لغزش ہوئی کیسے، لیکن لغزش ہوئی، وہ لغزش ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور آگے دیکھیں آپ تو شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی وہ بات جو واقعہ شجرہ والا تھا وہ حضرت کی خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس پر بھی پیغمبر کو ایک اجر ملا کرتا ہے، گناہ نہیں. اگر یہ بات سمجھ سک، اس پر بھی پیغمبر کو ایک اجر ملتا ہے، گناہ نہیں. اس لیے وہ لغزش تھی، وہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک بات اور بھی ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی ایسے حفاظت فرماتے ہیں، جیسے مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نے سنائی. اسی حوالے سے اکابر لکھتے ہیں کہ ذرا آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بہت بعد خدا کے ایک پیغمبر آتے ہیں، وہ ایک محل میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک لڑکی ان کو دعوت گناہ دیتی ہے، ایک خاتون ان کو دعوت گناہ دیتی ہے، اور ان کو وہ خود کہتی ہے کہ آؤ. اب وہ پیغمبر علیہ السلام دیکھتے ہیں اور اچانک یعنی محل میں اور ہے بھی کوئی نہیں، دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. اور پتہ ہے کلام پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ صرف دروازے بند نہیں کر دیے گئے تھے، وہ مکفل بھی کر دیے گئے تھے، کہ ان دروازوں پہ تالے بھی ڈال دیے گئے تھے. اب وہ کہتے آؤ، اب وہ کھڑے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ پتہ ہے، آپ تو شاید اس چیز کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی فہم بخشا ہے. کلام پاک کی یہ جو آیت ہے نا جس میں اس واقعے کو، اس پس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا اس واقعے کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ کلام پاک کی مشکل ترین آیت ہے یہ. اتنی ابحاث ہیں اس پر کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اچھا خیر تھوڑا سا خلاصہ سن لیں، تفصیل تو اپنے موقع پر آئے گی. اب وہ پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہیں اور اچانک علماء مفسرین نے اس کی ایک بڑی عجیب تعبیر اور تفسیر لکھی ہے کہ حضرت کھڑے ہیں اور اچانک ان کی نظر چھت پر پڑتی ہے، اور چھت میں ایک سوراخ نظر آتا ہے اور محل کے. اچھا اس سوراخ میں جو چھت میں جو سوراخ تھا وہ نظر آتا ہے، اور اس سوراخ میں حضرت یعقوب کا چہرہ نظر آتا ہے. اور حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے یوں فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے ذرا آگے نہیں بڑھنا، آگے بچ کے رہنا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بیان فرمایا، اصل میں یہ اس لفظ ہے اس آیت میں جس کی تفسیر میں علماء یوں بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برهان ربه
کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں برہان کا لفظ استعمال کیا ہے. اب علماء مفسرین کے پاس سوال ہوا برہان کس کو کہتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے علماء حق پر، فرمایا وہ برہان کیا تھی؟ علماء مفسرین میں سے بعض نے فرمایا کہ جب چھت میں ایک سوراخ نظر آیا اور اس سوراخ میں حضرت یعقوب کا چہرہ حضرت یوسف کو نظر آیا کہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں آپ میرے بیٹے ہو، ذرا بچ کے رہی ہو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ برہان کا معنی یہ ہے کہ وہاں یعقوب نہیں بلکہ یوسف کو اللہ کا نور نظر آیا، یوسف کو اللہ کی دلیل نظر آئی، یوسف کو اللہ کی برہان نظر آئی کہ اللہ فرما رہے ہیں یوسف آپ میرے پیغمبر ہو، ذرا بچ کے رہی ہو. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں حضرت یعقوب کا چہرہ نظر آیا کہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں یوسف آپ میرے بیٹے ہو، ذرا بچ کے رہی ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہاں یعقوب نہیں بلکہ یوسف کو اللہ کا نور نظر آیا کہ اللہ نے فرمایا یوسف آپ میرے پیغمبر ہو، ذرا بچ کے رہی ہو. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اس آیت کی تفسیر میں مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عقیدہ بناؤ. حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کے نبی گناہوں کے پاس جائیں بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی انبیاء کے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. مولانا عبد الجبار لکھتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں. اب ان دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ تو مولانا عبد الجبار صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء کے معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو انبیاء کے پاس آنے نہیں دیتے، اور صحابہ کا محفوظ عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو گناہوں کے پاس جانے نہیں دیتے. سمجھ میں آئی عقیدہ یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اس لیے اچھا ایک چیز اور بھی سنتے جائیں، مجھے ضمن میں یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بات سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور علماء نے لکھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22 یا 23 سال کی تھی، یعنی نوجوانی کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غالباً مکے کے پڑوس میں ایک میلہ لگا. کیا لگا؟ میلہ لگا. اچھا اس میلے میں ایک بت لگایا گیا. اس بت کا نام اکابرین نے لکھا ہے اس زمانے میں اس بت کا نام تھا بوانا. کیا؟ بوانا. اچھا اب جو مکے والے سمجھے جو نوجوان تھے وہ جانے لگے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہنے لگے آپ بھی چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا. علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں جب وہاں تشریف لائے، وہ اصل میں تو اکابر فرماتے ہیں وہ ایک عرس قسم کا کوئی میلہ سا تھا، وہاں وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اچھا وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو علماء لکھتے ہیں کہ وہاں بابا بوانے کا بت کھڑا تھا. لوگ اس کے پاس جانے لگے اور لوگ وہاں سے آنے لگے، اس کے درشن کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے لگے بوانے کے بت کو، اور آگے جب قریب ہونے لگے صرف دیکھنے کے لیے کہ ذرا پاس سے دیکھوں کیا ہے، آگے بڑھنے لگے تو علماء لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک اس بت کے اور میرے درمیان میں ایک خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا، اور ظاہر ہو کر مجھ سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جائیں، واپس ہو جائیں، واپس ہو جائیں، آپ قریب نہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں پر لوٹتے ہیں، آ کر چاچا کو اپنا واقعہ سناتے ہیں. تو چاچا ناراض ہو کے کہتا ہے کہ بھتیجے آپ کو پاس جانا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاچا میرا قصور نہیں، میں تو خالی دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے آگے ہونے لگا تو ایک خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا اور وہ مجھ سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب نہ ہو، تو میں آگے نہیں گیا.
اب ہمارے علماء فرماتے ہیں اس واقعے کی شرح میں کہ سمجھ جاؤ کہ محمد الرسول اللہ کی اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی ہے۔ کیوں؟ اگر حضور پاس جاتے، بھلے دیکھنے کے لیے جاتے، بعد والے کچھ لوگ تو یہ شاید کہہ سکتے تھے نا کہ آج آپ ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، آپ باب بوانے کے قریب ہوئے تھے، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہیں، لیکن جب اللہ کی برہان دیکھی، یوسف آگے بھاگے، زلیخا پیچھے بھاگی۔ علماء فرماتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کا یا بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مکے کے پڑوس میں شادی ہوتی ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، حضور علیہ السلام سے بھی فرماتے ہیں آپ چلیں، اور رشتہ دار بھی کہتے ہیں حضور سے کہ آپ چلے جائیں، دل بہل جائے گا۔ حضور آگے بڑھتے ہیں، راستہ کچھ طے کرتے ہیں، ابھی وہاں تک پہنچتے ہی نہیں کہ علماء نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہونے لگا، حضور بیٹھ گئے، اور جو ساتھی تھے ان سے فرمانے لگے آپ لوگ جاؤ یہاں سے، جن لوگوں کے ساتھ حضور آئے تھے، فرمایا آپ لوگ جاؤ، مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، اگر میں بشاش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ اچھا وہ لوگ آگے بڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے اور سو گئے۔ علماء فرماتے ہیں وہاں وہ شادی بھی ختم ہو گئی، لوگ دوسرے روز جب واپس آئے محمد الرسول اللہ ابھی بھی وہیں سو رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں پتہ چلتا ہے حضور سوئے نہیں، اس ذات نے سلا دیا تاکہ کل کوئی سند نہ بنا لے کہ چونکہ اس شادی میں گانا بجانا بھی ہوا تھا، لہذا چاہے کچھ بھی ہے حضور گئے تو تھے۔ حضور علیہ السلام کی پاک زندگی پر، انبیاء علیہ السلام کی پاک زندگی پر اللہ تعالیٰ ذرا آنچ نہیں آنے دیتے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ آخری بات سن لے، میں بس کر رہا ہوں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے ایک نقطہ لکھا ہے، اگر سمجھو، ایک لفظ ہے اثر، ایک لفظ ہے مؤثر، ایک لفظ ہے متاثر۔ یاد سنیے گا، جب آپ اور ہم جب گناہ کریں گے پہلے ہم اس شے کا اثر لیں گے پھر ہی گناہ کریں گے۔ سمجھے، آپ اور ہم اگر گانا سننا چاہتے ہیں ہم پہلے گانے سے اثر لیں گے پھر گناہ کریں گے۔ اسی طرح خدا نہ کرے کسی چہرے سے متاثر ہو جاتے ہیں تو جو اپنا مخالف جن سے اگر ہمارے کچھ نیت خراب ہوتی ہے تو ہم اس کے حسن سے پہلے متاثر ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم جا کر گناہ کریں گے۔ تو اب سمجھیے گا، اگر خدا نہ کرے کوئی اس طرح گناہوں میں پڑتا ہے، اس نے اثر لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اثر لیا ہے پھر گناہ میں پڑا ہے نا۔ تو اب سمجھیے گا، جو پڑا ہے وہ اثر ہے، جس پر پڑا ہے وہ مؤثر ہے، اور جس نے اثر ڈالا ہے، سمجھیے گا، جس پر پڑا ہے وہ، جو پڑا ہے وہ ہے اثر، جس پر پڑا ہے وہ ہے متاثر، کیا ہے؟ اور جس نے ڈالا ہے وہ ہے مؤثر۔ مشکل ہے، جو پڑا ہے وہ اثر ہے، جس پر پڑا ہے وہ متاثر ہے، اور جس سے پڑا ہے، جس نے ڈالا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، اب سمجھ لیں اس بات کو، تو یاد رکھیے گا ایک اثر ہوتا ہے جس پر اثر پڑتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جو اثر دیتا ہے نا وہ مؤثر ہوتا ہے۔ اب سمجھیے گا، علامہ خالد محمود صاحب نے جو نقطہ لکھا ہے یاد رکھیے، اگر آپ اور ہم یہ بات سمجھ لیں تو عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ یاد رکھیے گا جو گناہ وہ کرتا ہے جو پہلے کسی اور سے اثر لیتا ہے، پھر متاثر ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو جس کے ذریعے گناہ آ گیا وہ مؤثر ہوتا ہے، جس پر گناہ آ گیا وہ متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا خدا کے نبی ہمیشہ اثر دیا کرتے ہیں، اثر لیا نہیں کرتے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو خدا کے نبی اور دوسروں سے اثر لے؟ خدا کے نبی اثر لیتے نہیں، اثر دیتے ہیں۔ تو جب خدا کے نبیوں کے اثر پڑیں گے تو وہ ہمیشہ پاک ہوں گے، کبھی گناہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔